الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے رجوع ہونے کی جگہ وَأَمْنًا اور امن کی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور ہم نے حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ کہ وہ صاف رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے آمنت باللہ و بآیاتی
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلی آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں اور امتحانات کا ذکر تھا، اور ان آزمائشوں اور امتحانات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ان میں کامیاب ہونا اور کامیابی کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام سے نوازنے کا ذکر تھا کہ جب تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام، مقتدا اور پیشوا بناتا ہوں۔ امام، مقتدا اور پیشوا اسے کہتے ہیں کہ جس کی اقوال میں اور افعال میں تابعداری کی جائے۔ اس اعتبار سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنے اپنے وقت میں اپنی امتوں کے مقتدا، امام اور پیشوا تھے، اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان لوگوں میں ائمہ بنا دیے، مقتدا اور پیشوا بنا دیے، یہدون بامرنا، کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں، ان کو سیدھا راستہ دکھلائیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام اور مقتدا اور پیشوا بناتا ہوں۔ تو ان تمام امتحانات میں کامیابی کا انعام اللہ نے اس صورت کے اندر عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء، ابو الانبیاء بنا دیا، کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ انہی کی نسل میں سے اور انہی کی اولاد میں سے تھے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ بعد میں آنے والے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی تابعداری کا حکم دیا، اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ ملت ابراہیمی کی تابعداری کریں۔ تو اللہ نے ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، ابو الانبیاء بنایا، جد الانبیاء بنایا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کو ملت حنفیت کی، ملت ابراہیمی کی تابعداری کا حکم دیا۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تاریخ، اس کی تعمیر جدید اور
بیت اللہ اور حدود حرم کے بارے میں، اس کے انوارات اور برکات کا، اور پھر بیت اللہ کو اور اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے اور ان کی طہارت کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا، جمع ہونے کی جگہ بنا دی۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں پہنچنے کے بعد اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور وہاں سے واپس چلے گئے تھوڑی سی کھجوریں، پانی کا ایک مشکیزہ کھانے اور پینے کے لیے چھوڑ کر کے کچھ عرصے تک اماں ہاجرہ اس پانی میں سے پیتی رہیں اور وہ کھجوریں تناول فرماتی رہیں۔ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس ستانے لگی اور کوئی چیز نہ بھوک مٹانے کے لیے پاس تھی نہ پیاس بجھانے کے لیے، اور اس کا اثر بچے پر بھی ظاہر ہوا، دودھ میں کمی واقع ہوئی۔ تو اماں ہاجرہ اب پانی کی تلاش میں نکلیں کہ کہیں پانی کے اثرات مل جائیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے معلومات حاصل کی جا سکے۔ تو زمزم کا کنواں جو اس وقت ہے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹھایا اور پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہ گئی اور پھر اس کے بعد مروہ، درمیان میں نشیبی جگہ تھی جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نگاہ نہیں پڑتی تھی، تو وہاں پہ دوڑ لگا دیتی، جسے میلین اخضرین اس وقت کہتے ہیں، کہ تاکہ بچہ ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے۔ اس طرح 7 مرتبہ انہوں نے دوڑ لگائی صفا اور مروہ کے درمیان میں، اور اسی سعی کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ ان کا یہ دوڑنا اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ اب جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو اسے صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ سعی کرنی پڑتی ہے جو اماں ہاجرہ نے کی۔ 7ویں مرتبہ مروہ پہ پہنچی، ایک آواز سنائی دی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو فرمایا کہ مجھے آپ کی آواز آ گئی ہے، جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور اس مقام پر جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنی ایڑی ماری، اس کے نتیجے میں پانی نکلا، زمزم کا کنواں وہاں نمودار ہوا۔ اماں ہاجرہ نے جلدی جلدی اس پانی کو جمع کرنا شروع کیا، کنارے سے اس کی کناریاں باندھنے لگی۔ پانی بڑھ رہا تھا، جوش مار رہا تھا، تو فرمایا زمزم رک جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اماں ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ فرماتی اور پانی کو جمع نہ کرتی تو یہ پانی پھیل جاتا اور ایک عظیم چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ اماں ہاجرہ نے اس پانی کو پیا اور فرمایا کہ وہاں پر کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ آئے، پانی کے اثرات دیکھے، پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، وہاں پہنچے، دیکھا کہ اماں ہاجرہ موجود ہیں، پانی مانگا اور پھر وہاں پہ رہنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ مختصر یہ کہ
اماں ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران میں حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کی شادی اسی قبیلے کے اندر ہو گئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی شام سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے، اسماعیل صلاۃ والسلام موجود نہیں تھے، گھر پر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی سے حالات پوچھے، کھانے پینے کا پوچھا، تو زبان کے اوپر شکایت لائی کہ حالات بڑے ہی تنگ ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تنگ دستی کی شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خاوند کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ اسماعیل صلاۃ والسلام آئے، گھر میں اثرات پائے نورانیت کے، پوچھا کوئی آیا تھا، بیوی نے سارے حالات سنا دیے کہ اس طرح ایک شخصیت تشریف لائی تھی اور انہوں نے یہ کہا ہے، فرمایا وہ میرے ابا جان تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے انہیں جدا کر دیا۔ پھر اسی قبیلے کے اندر دوسری شادی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، تو پھر اسماعیل صلاۃ والسلام گھر پہ موجود نہیں تھے، حالات پوچھے، انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ بہت ہے۔ تو میں کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، کہا ہاں کیا ملتا ہے؟ گوشت ملتا ہے اور پینے کے لیے پانی ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے گوشت میں اور پانی میں برکت پیدا فرما۔ فرمایا کیسا گزران ہو رہا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا تمہارے خاوند آئے تو سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھو اور اس کو جدا نہ ہونے دینا۔ اسماعیل صلاۃ والسلام آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں اس طرح کی شخصیت آئے تھے، نورانی چہرے والے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، فرمایا وہ میرے ابا جان تھے اور مجھے حکم دے گئے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم جاؤ اور میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب کی دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تیر بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، استقبال کیا، تو فرمایا بیٹے میرے رب نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور اس حکم کے پورا کرنے میں کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ عرض کیا ابا جان کیوں نہیں، ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ حضرات توجہ فرمائیں، تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کا اور لوں گا۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت والے معاملات ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر جب یہ گھنٹہ تبدیل ہو جاتا ہے سردی کے دنوں میں، تو مسجد میں جمعے کے دن آنے کی جو ہماری رفتار ہے اس میں بہت ہی زیادہ کمزوری آ جاتی ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کی روٹین جمعے کے دن بھی یہی ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے تو مسجد میں
زیادہ زحمت گوارا نہیں کرتے، یعنی کہ ایک جمعے کا دن ہوتا ہے اور اس میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب دوسری اذان ہو جائے اور خطبہ جمعہ ہو جائے، نماز کھڑی ہو تو اس وقت پہنچے، تاکہ کم سے کم وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر گزرے، زیادہ وقت جو ہے مسجد میں کہیں گزر نہ جائے ہمارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے دوڑو، جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اب کام کاج کرنا، بے شرا کرنا، خرید و فروخت کرنا، ملازمت کرنا، یہ سارے کام جو ہیں حرام ہو جاتے ہیں، اور واجب ہو جاتا ہے مسلمان کے اوپر کہ سارے کاموں کو چھوڑ دے اور جمعے کی تیاری کے اندر مشغول ہو جائے اور مسجد کی طرف پہنچے۔ فرمایا کہ پہلی اذان کے بعد پھر گھر میں سونا، کھانا پینا، باتوں کے اندر مشغول رہنا، حتیٰ کہ گھر میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی جائز نہیں رہتا۔ اگر تم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، نوافل پڑھنے، تب بھی مسجد میں پہنچو، اگر وقت ہے تو تلاوت کر لو۔ تو اس لیے جمعہ کے دن اس بات کا اہتمام رکھیں کم از کم کہ اول وقت میں پہنچیں، اور تاکہ جمعے کی جو فضیلت ہے وہ پوری نصیب ہو جائے۔ جب مسجد میں پہنچی تو پھر مسجد کے اپنے آداب ہیں، اگر دین کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اپنے آداب ہیں۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں ہمیں ادب سکھلاتا ہے، تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں، دین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ادب رکھیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر کے دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، دو زانو ہو کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ اپنے زانو ملا کر کے دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں تحیات کی شکل میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جبرائیل آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھلائیں، دین کا ادب سکھلائیں کہ کس طریقے سے محفل میں بیٹھنا ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں، دین کی بات ہو رہی ہو تو اول پہلی جو صف ہے اس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ آتے ہیں تو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی صف کے اندر جو اللہ نے اجر رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، اگر اس کے بارے میں مسلمان جان لیں تو ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن اندازی کرنی پڑے کہ کون پہلے صف میں، قرے کے ذریعے سے اس کا نام نکالا جائے کہ پہلے صف میں کون بیٹھے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو تم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں پہلی صف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ عرض کی اللہ کے رسول دوسری صف والوں کے لیے؟ آپ نے دوبارہ پھر یہی بات فرمائی۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا کہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو کہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ ہاں دوسری صف کے لیے۔ بظاہر تھوڑا سا فرق ہے پہلی صف میں دوسری صف میں، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں تو پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ آپ کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئیں اور وہ گناہگار نہ بنیں۔ اگر وہ آپ کی گردنوں کو پھلانگیں گے تو اس میں آپ بھی گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے پیچھے بیٹھ کر کے ان کا راستہ روکا۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پہلی صف جب مکمل ہو جائے تو پھر دوسری صف میں، تاکہ جو خالی جگہ ہو تو وہ آخری صف میں ہو۔ بعض ساتھی آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹانگیں جو ہے قبلے کی طرف لمبی کر کے موبائل نکال کر کے کھیلنے شروع کرتے ہیں۔ بعض بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف میں اور نظر جو ان کی ہوتی ہے باہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مجلس کے آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
क़ज़ाए हाजत का तरीक़ा बताया कि जब बैठो क़िबले की तरफ मुँह भी ना करो, पुश भी ना करो। तो मस्जिद के अंदर आकर के क़िबले की तरफ टांगें लंबी करके बैठ जाना बगैर किसी उज़्र के पीछे, तो ये किस तरह जायज़ है? तो इसलिए मेहरबानी करके आदाब का लिहाज भी रखें और मस्जिद के अंदर जो है जुम्मे के दिन वक़्त के अंदर पहुँचने की कोशिश करें, ताकि वक़्त के ऊपर जो है बात ख़त्म हो, वक़्त के ऊपर नमाज जो है वह शुरू हो। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यक्शिफु शदाइद इल्ला हु व ला यदफउल मकाइद इल्ला हु व मा मुरादुल आशिकीन फिद्दारैन इल्ला हु व मा मौजूदुल वासिलीन फिल कौनैन इल्ला हु अल इबादु कुल्लुहुम ज़ुअफ़ा ला क़विय्य इल्ला हु व अन्नासु कुल्लुहुम फ़ुक़रा ला ग़निय्य इल्ला हु ला हाफ़िज़ व ला नासिर इल्ला हु गाफ़िर ज़ंबि व क़ाबिल तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित-तौल ला इलाहा इल्ला हु हल मिन ख़ालिक़िन ग़ैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ि ला इलाहा इल्ला हु व मन यमलिकु अस्समा वल अब्सार ला इलाहा इल्ला हु व मन यअलमु सिर्र वल जहर ला इलाहा इल्ला हु मूसा अला तूरि हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूनुस फ़ी बत्निल हूति हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु इब्राहीम फ़िन्नारिल हरीक़ि हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूसुफ़ फ़ी क़ारिल बिर्रि हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इलमु अन्न दुनिया दाइरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानियतुन व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आख़िरुहा मौत इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन व ज़ादुन क़लीलुन व बहरुन अमीक़ुन वन्नारु ग़रीक़ुन व सिरातु दक़ीक़ुन वल मीज़ानु अदीलुन वल क़ियामतु क़रीबुन वल हाकिमु रब्बुन जलीलुन व यक़ूलु आदमु सफ़ियुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु नूहु नजियुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इब्राहीमु ख़लीलुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व